تو اب ضروری بات میری سن لیں، جو باہر کے صوبوں کے لوگ ہیں جو روزانہ مجھے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیسا انتظامات کرنا ہے، تو آج کے بعد جو آج ہم نے دورہ کیا ہے تو راشن کی ضرورت بہت کم پڑے گی۔ اب آنے والے دنوں میں جتنی بھی آپ کی پنچایتیں ہیں، جو ممبران ہیں، مسجد کے صدر صاحبان ہیں، امام صاحبان ہیں، اپنے اپنے وفد کے 2 لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیں۔ اب نئی ضرورت ڈیزل کے ذریعے، ٹریکٹروں کے ذریعے ان کھیتوں کو صاف کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ تمام فصل جو ہے بڑی حد تک برباد ہو گئی ہے۔ دوسری بات، یہ جو جانور کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ہرا چارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو 2-3 مہینے تک ابھی کوئی امید نہیں ہے کہ چارہ جو ہے دوبارہ پیدا ہوگا۔ تو چارہ جب تک دوبارہ نہیں آتا تو چوکر جس کو بولتے ہیں، ایک فیڈ ہوتی ہے جانوروں کو دینے کی، انہوں توڑی سے ملا کے، توڑی نہیں پتہ نہیں ہندی کی کہتے ہیں، اس کو مکس کر کے بھوسے کے اندر وہ جانوروں کو دیں گے تاکہ یہ جانور جو ہے اچھا دودھ دے سکیں اور اس کے ذریعے حالات جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں۔ تیسری بات، ہمیں دوائیوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور دوائیوں کے ساتھ ساتھ دوائیاں دونوں طرح کی چاہیے، جانوروں کی دوائیاں بھی چاہیے، انسانوں کی بھی چاہیے، بچوں کی بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں بڑی ضرورت ہے تو مچھروں سے بچنے کے لیے، فنگس جیسی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، آنکھوں کی بیماریوں سے، چمڑی کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیادہ کام جو ہے وہ اب کرنا ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں کو کہ ہم نے سب نے مل کے جو خدمت کا کام شروع کیا، اپنے بھائیوں کے کندھے سے کندھا ملا ہے، تو اس کو مکمل بھی کرنا ہے۔ تو الگ الگ لوگ جو الٹی سیدھی افواہیں اڑاتے ہیں کہ سامان بہت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سامان کی ابھی 4 مہینے اور زیادہ ضرورت پڑے گی۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ وہ آپ آئیں گے تو ایک جگہ جمع ہوگا تو وہاں سے لگاتار بانٹا جائے گا۔ دوسرا، اب جن لوگوں کے پاس وہاں بڑی مقدار میں اناج پڑا ہوا ہے یا دوسری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو وہیں پر رکھیے اور اپنے کچھ ساتھیوں کو، 1-2 لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ وہ ان علاقوں کا دورہ کریں، تو جہاں ڈیزل چاہیے وہاں ڈیزل مہیا کیا جائے، جہاں بیج چاہیے وہاں بیج مہیا کیا جائے، اور جہاں فصلوں کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو DAP کھاد جو ہے وہ چاہیے تو وہ مہیا کی جائے۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیوں کی خاص ضرورت پڑے گی، ان کو بھی ہم لوگ فراہم کریں گے۔ اور آپ لوگوں نے جو محبت کا ثبوت دیا ہے، ملک میں ایک نئی رواج ڈالی ہے کہ ایک مصیبت پریشانی کیسی بھی ہو، تمام مذاہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور سکھ پنتھ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ گرو نانک دیو جی سے لے کے دشمیش پتا صاحب شری گرو گوبند سنگھ تک لگاتار چلا آ رہا ہے، اور اس کو ہم لوگ آگے تک نبھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج کی جو اپڈیٹ ہے اپنی اپنی مساجد میں مشورے کے اندر رکھیں، تاکہ جو پہلے سے سامان خریدا ہے جس کی اب ضرورت باقی نہیں رہی ہے اس کو تبدیل کر کے نئی ضرورت کے مطابق نئی چیزیں پنجاب تک پہنچائیں، اور ان لوگوں سے بچیں جو پنجاب کے نام پر جھوٹا چندہ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ٹھگی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بذات خود آئیے، ملیے، دیکھیے، خدمت کیجیے، تاکہ آنے والے دور کا ملک اس بات کو یاد رکھے کہ مصیبت کے دنوں میں مسلمان، سکھ، ہندو سب بھائی ایک ساتھ تھے۔ انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر، ایک سوال آپ سے اور ہے کہ اس وقت جو ہے پانی اترنا شروع ہو گیا ہے، اب ڈاکٹروں کے لیے کیا، یا جو بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سب ڈاکٹر صاحبان، ابھی کل بھی دلی سے ماشاءاللہ ایک ٹیم آئی، آج بھی بھوپال کے ڈاکٹر صاحبان آئے ہوئے ہیں، اور پچھلے ہفتے دہرادون سے بھی ٹیم آئی، اور ہمارے پرمپال سنگھ جی آلریڈی یہاں جو مختلف قسم کے ڈاکٹر ہیں ان کو لے کے کام کر رہے ہیں۔ اکثر اب یہ پانی جیسے اتر رہا ہے تو اس میں مرے ہوئے جانور موجود ہیں، کچھ بھینسیں مر گئی ہیں، اسٹریٹ ڈاگس مر گئے ہیں، مری ہوئی مچھلیاں ہیں، تو ان کی وجہ سے بدبو بھی ہے اور فنگس کا بھی خطرہ ہے، انفیکشن کا خطرہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پانی جیسی سخت جو باڑھ آئی تھی، جب اس کا مقابلہ ہم سب نے مل کے کیا ہے، تو اترتے ہوئے پانی کے بعد جو چنوتیاں آئیں گی اس کا مقابلہ بھی ہم سب لوگ مل کے کریں گے انشاءاللہ۔ چلو جی۔